والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول وَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، ادا خانہ ابو طالب میں عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور یہ عنوان بذات خود اتحاد بین المسلمین کا امین ہے، اس لیے کہ ملت مسلمہ کی اتحاد کا راز، ملت مسلمہ کے اتفاق کا راز پیروی محمد میں ہے، اطاعت رسول میں ہے۔ اطاعت دلیل ایمان ہے، اطاعت اظہار ایمان کا طریقہ ہے، اطاعت کسی بندے کو عام بندے کی منزل سے اٹھا کر منزل سلمانیت و منزل بوذریت میں داخل کرنے کا نام ہے۔ توجہ ہے نا، یہ اطاعت کا مفہوم ہے، یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ اطاعت رسول کا مقصد ہے۔ اور عزیزان محترم، بات صرف یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس پیغمبر خاتم کے اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا۔ بہت توجہ، خاتم النبیین کی اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا، اس لیے کہ خدا نے آدم کو خلق کر کے سب سے پہلے آدم کی اطاعت کا اقرار لیا، اور اقرار ان سے لیا جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ بھائی عجیب ہے یہ بات، اطاعت کا اقرار ان فرشتوں سے لیا جو اللہ کے اطاعت گزار تھے، لیکن ان فرشتوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ان فرشتوں میں چونکہ نور تھا، ان فرشتوں میں چونکہ عصمت تھی، ان فرشتوں میں چونکہ طہارت تھی، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں چونکہ ان فرشتوں کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خلیفت اللہ سے بغاوت نہیں کی، اور جس کی تخلیق میں خامی تھی، بہت توجہ، جس کی خلقت میں کجی تھی، وہ عبادت کی وجہ سے بلند تو ہو گیا تھا، سجدوں کی وجہ سے آسمان پر تو پہنچ گیا تھا، اطاعت الہی کی وجہ سے تقرب خداوندی تو اسے حاصل ہو گیا تھا، لیکن عزیزان محترم، سجدوں سے اس کی تخلیق کی خامی کا پتہ نہیں لگا، عبادت سے اس کی خلقت کی کجی کا معلوم نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی تخلیق کی خباثت کا پتہ نہیں چل سکا، اس کے دل کی منافقت کا اندازہ نہیں ہوا، اس کے دل کی منافقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنے سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اسے مردود قرار دے دیا گیا، اسے زیادہ درگاہ قرار دے دیا گیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اس کی عبادتوں کو غارت کر دیا گیا، اس کے سجدوں کو اکارت کر دیا گیا، اس کے تقرب کی منزل چھین لی گئی، تاج شرف اس کے سر سے اتار لیا گیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنتوں کی پھٹکار ڈال دی گئی، تمام عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ نے کسی رحمت سے کام نہیں لیا، وہ رحمان بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا،
وہ معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن عزیزان محترم اس نے یہی سوچ کر ابلیس کو معاف نہیں کیا کہ اگر آدم جیسے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت تک نبوت کی اطاعت میں شک کرنے والوں کے لیے یہ گنجائش ہو جائے گی کہ کیا ہوا اگر ہم نے جنگ احد میں اطاعت نہیں کی، اس نے بھی تو اطاعت نہیں کی تھی، وہ بھی تو معاف کر توجہ۔ خدا نے اگر اسے معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا، لیکن اس نے اطاعت نبی اور اطاعت رسول نہ کرنے والے کو قیامت تک دامِ درگاہ قرار دے کر یہ حجت قائم کی کہ ہر قصور معاف کیا جائے گا، نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو اس کے سجدوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی، اس عادتوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی۔ یا یوں کہہ دوں دوستو کہ مشیت نے قبل آغاز بشریت ہی یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ سجدہ معیار برتری نہیں ہے، عبادت معیار بندگی نہیں ہے، نمازیں معیار بندگی نہیں ہے، معیار فضیلت، معیار بندگی احترام نبوت ہے۔ آدم کی توہین کرنے والا اگر شیطان بنتا ہے تو خاتم النبیین کو اپنے جیسا سمجھنے والے کو کیا کہو گے، کیا نام دو گے؟ بڑا سلامت کہیے علی مدد کہنے والوں، اسے کیا نام دو گے، اسے کیا کہو گے؟ اور یہ انصاف نہیں ہوگا اگر آدم کا دشمن بھی شیطان، خاتم کا دشمن بھی شیطان، انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ آدم امتی ہے رسول کا، رسول نبی ہے آدم کا، جتنا آدم اور خاتم النبیین کی عزت میں فرق ہے نا، اتنا ہی آدم کے دشمن اور نبی کے دشمن کی شرارت و ضلالت میں فرق کرنا پڑے گا، نام لینے پڑیں گے، بتانا پڑے گا، تخلص رکھنا پڑے گا۔ تو ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ مسئلہ صرف ملت مسلمہ کا یہ ہے کہ ایمان نام ہے اطاعت رسول کا، ایمان نام ہے اطاعت رسول کا، ایقان نام ہے اطاعت رسول کا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت میں اسی طرف متوجہ کیا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا اتباع کریں، اور یاد رکھو میرے حبیب جب یہ تمہارا اتباع کریں گے تو اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا۔ نہیں 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 ایسے نہیں دوستو، پھر توجہ فرمائے اس پر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب یہ تمہاری بزم میں آ کر بیٹھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں، اور اپنی محبت کا ثبوت ہماری عبادت سے پیش نہ کریں، تمہارے اتباع سے کریں۔ یعنی عجیب منزل ہے جانے میں، یعنی علم کلام کے سارے اصول تلپٹ کر دیے، محبت اللہ کی، اتباع رسول کا۔ بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری بات مانیں، یہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صاحب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو باقل برگرامی کی اطاعت کریں۔ میں اگر مجمع سے کہوں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ذوالفقار علی شاہ کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، آپ کہیں گے صاحب یہ جملہ ہی عبث ہے، محمل ہے، یہ جملہ یہ بات ہی نہیں ہے۔ سب آپ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بات مانیں، یہ تو ہوئی محبت، لیکن قرآن مجید نے اپنی محبت کا اللہ کی محبت کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے، میزان مقرر کر دیا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع رسول کرو، اتباع رسول کرو۔ اتباع رسول یہ ثابت کرے گا، محبت اللہ کی، اتباع رسول کا۔ بہت توجہ دوستو، اور انعام کیا ہے اتباع رسول کا؟ یعنی آپ دیکھیں اتباع رسول کے بغیر، اتباع پیغمبر کے بغیر بندے سے دعوی محبت بھی قبول نہیں کیا جا رہا، اور جب بندے نے اتباع رسول کر لیا تو اب بندے کو محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس میں کوئی مشکل بات کہی ہے میں نے؟
اب تو ایسے چپ ہو کے بیٹھ گئے، بات میں کو فلسفہ بیان کر رہا ہوں. اب جو ہے دیکھیں، کبھی کبھی ذرا ثقیل باتیں بھی سنیا کیجیے. اللہ اپنی محبت کے، اب آہستہ آہستہ باتیں کروں گا اور چپ ہو جائیں آپ. ہاں اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جس محبت اور جس چاؤ سے ہزاروں کی تعداد میں، مولا اس پرآشوب دور میں، اس زمانے میں بھی اتنی بڑی تعداد میں دل جوان ہو جاتا ہے جب سڑکیں بھری ہوئی دیکھتا ہوں عزاداران حسین کی اس کے مجمع سے، کہ حسین کو سننے والے دنیا کی ہر گردش سے ٹکرا کر بھی حسین کو سننے آتے ہیں، حسین کی عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ حسین نام ہے اس حقیقت حیات کا جہاں موت کا تصور بھی نہیں جا سکتا. حسین خود علامت حیات ہے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دل سے دعائیں دیتا ہوں. ایک مرحلے پہ ذرا سی توجہ فرما لیں کہ اتباع پیغمبر کے بغیر اللہ اپنی محبت بندوں سے طلب نہیں کرتا، اور اگر اتباع پیغمبر کر لیا تو اب بندے کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی تم محبت کرو نہ کرو، بس اتباع رسول کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے نا. تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اب اللہ کا محبوب کون جو اطاعت رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو اتباع رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو فرما برداری رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو احترام رسالت کرے؟ اللہ کا محبوب کون؟ رسول اللہ خود محبوب اللہ نہیں ہے. لوگ بڑا تیر مارتے ہیں، کہتے ہیں حضور محبوب خدا ہیں. بھائی نہیں ہے حضور محبوب خدا. محبوب خدا تو وہ ہے جو حضور کی پیروی کرے. یہ حضور کا منصب نہیں ہے محبوب خدا ہونا. حضور نہیں ہے خدا کے محبوب. حضور کا پیروکار خدا کا محبوب ہے جو حضور سے محبت کرے. حضور تو مرکز محبت الہی ہے. حضور پیمانہ ہے محبت الہی کا. اللہ کی محبت کا یارڈسٹک ہے، مقیاس ہے، میزان ہے، ترازو ہے. تولا جائے گا کہ کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے. حضور کی پیروی سے، حضور کی اتباع سے، حضور کی اطاعت سے، سرکار کی فرما برداری سے. حضور جو کہیں مان لیں، جو کرے تسلیم کر لیں. دل کی گہرائیوں سے حضور کے پیغام کو مان لے. عزیزان محترم، یہ ساری تمہید آپ کے ذہنوں کو جھٹکے دینے کے لیے نہیں تھی. یہ ساری تمہید تھی عالم اسلام کے اذہان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے سے کہ میں تاریخ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا، کب کلمہ نہیں پڑھا. مجھے تاریخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے. مجھے مورخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کیا لکھا. مجھے حدیث سے یہ نہیں پوچھنا کہ راوی نے کیا لکھا. مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. مجھے تو تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کر دو کہ حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کے اعلان رسالت تک کوئی لمحہ ایسا آیا کہ جب ابو طالب نے اطاعت رسول نہیں کی. بات ہے جو اذان محترم، بس یہ ہے اور آپ کو ہمیں تو تاریخ تو آپ کی ہے، مورخ آپ کا ہے، راوی آپ کا ہے، روایت آپ کی ہے، حدیث آپ کی ہے، محدث آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے، کرتاس آپ کا ہے، مولوی آپ کا ہے، مفتی آپ کا ہے، فتوے آپ کے ہیں. دعویٰ ہمارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، دعویٰ ہمارا ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی ہی کسی تاریخ سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی، کہاں کی بغاوت، کہاں کیا نبوت میں شک، کہاں بولے اونچی آواز میں رسول سے یا علی یا علی یا علی. توجہ جانے محترم، کہاں بولے بلند آواز سے، کہاں رسول کی آواز پر آواز بلند کی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو.
یہ ہے احترام رسالت۔ عزیزان محترم، یاد رکھو قرآن مجید کی آیتیں آبس نازل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں حکم کی منزل پر آئی ہیں یا مناہی کی منزل پر آئی ہیں، جہاں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ آیتیں کسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی ایمان لانے کے بعد رسول سے بلند آواز سے بولتا ہوگا تو منع کیا گیا۔ خبردار اپنی آوازوں کو صلوات بھیجے نا محمد آل۔ خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ ضبط نہیں، ہفت ہو جائیں گے۔ ضبط کی ہوئی چیز ٹیکس ادا کرنے کے بعد واپس کی جا سکتی ہے، نہیں؟ ایک گاڑی ضبط کر لے پولیس والا، اسے ٹیکس دے دو، جائز یا ناجائز، واپس ہو جائے گی۔ ضبط کی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے، لیکن ہفت کی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی۔ ہے بے تو ہفت کرنے والی چیز جو ہوتی ہے، یہاں اعمال ضبط نہیں ہوں گے کہ کسی سفارش پر واپس کر دیے جائیں۔ بس ادھر نبی کی آواز سے آواز بلند ہوئی، ادھر اعمال ہفت، ناقابل واپسی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ہے نا؟ یہ ہے احترام رسالت، یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے اطاعت رسول۔ تاریخ کے کسی موڑ پر ہمیں مورخ سے یہ بتا دے، ہم بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی، کہاں سپرسیڈ کیا رسول کے حکم کو، کہاں اپنا مشورہ شامل کیا رسول کے حکم میں؟ یاد رکھو، اطاعت رسول، اطاعت میں کیوں، کیا، کب، کیسے، یہ نہیں ہے۔ جہاں اطاعت میں کیوں، کیا، کب، کیسے آ گیا، اطاعت سے باہر گیا، اطاعت سے باہر گیا، دائرہ اطاعت سے آدمی نکل جاتا ہے۔ جہاں کیوں کہا، رسول جب کہے تو کیوں نہ کہو، کیا نہ کہو، کیسے نہ کہو، کب نہ کہو۔ جو رسول دے، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس یہ ہے اطاعت رسول۔ ہے نا؟ اب گفتگو اس مرحلے پر کہ جب اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی اتباع رسول کی، جس نے بھی اطاعت رسول کی، عزیزان محترم، وہ ہوا محبوب خدا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ظاہر ہے گناہ بخشے گا تو محبوب بنائے گا نا، گناہ گاروں کو تو وہ محبوب نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا؟ گناہ بھی بخشے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، یہ تمام باتیں اس میں ہیں، لیکن تم اطاعت رسول کرو۔ تو دوستو، جب تاریخ کا مورخ قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب نے کہیں اطاعت رسول سے سرتابی نہیں کی، جب یہ طے ہے تو پھر لکھو نئی تاریخ، اور اس تاریخ کے پہلے ورق پر لکھو کہ اس سرزمین عرب کا پہلا محبوب خدا ابو طالب، پہلا محبوب خدا۔ جتنے بھی رسول کے محبوب بنے ہیں ایمان لانے کے بعد بنے ہیں، اور ظاہر ہے جو ایمان لایا ہے وہ اعلان رسالت کے بعد لایا ہے، اعلان رسالت سے پہلے نہیں لایا۔ ابو طالب نے اطاعت، اب ایک جملہ ہے، لوگ اتنے ایماندار تھے کہ خدا کو نبوت سے بات کرنے کے آداب سکھانے کے لیے آیتیں بھیجنا پڑتی تھیں کہ یوں بولو، یوں بیٹھو، یہ کرو، یہ کرو، اور ابو طالب اطاعت رسول کی اس منزل پر تھا کہ اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے، ایک آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد، ہے نا؟ اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے۔ تو پھر تاریخ کے پہلے ورق پہ لکھو کہ سرزمین عرب کا، محمدن ورلڈ کا، دنیا اسلام کا پہلا محبوب خدا، قرآن کی روشنی میں، پہلا محبوب خدا قرآن کی روشنی میں ابو طالب۔ اور جب یہ ہے تو پھر آیت کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جس نے اتباع رسول کیا، وہ ہوا محبوب خدا،
اور 32ویں آیت میں اسی سورہ مبارک آل عمران کی آگے چل کر اطاعت و اتباع رسول نہ کرنے والوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ تو ہے نا اتباع کرنے والوں کی، کہ جس نے اتباع کیا، جس نے اطاعت کی، وہ محبوب خدا ہوا، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں پھر کہا گیا حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کریں یا اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، حبیب اور جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اچھا اگر آپ نہ بھی بابا کریں تو کوئی آیت میں فرق آ جائے گا؟ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سلامت رکھے۔ آیت کے ترجمے میں بھی کوئی فرق نہیں، اب آیت میں تو میں خطابت نہیں کر سکتا نا، ترجمہ ہی کروں گا نا، جب آیت پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آج دوسری محرم ہے، میرے بھائی کی آواز بیٹھ گئی ہے، یہ نعرہ لگایا اس نے۔ میں مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، قل اطیعوا اللہ ورسول، حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، تولو کے معنی تے واو لام واو تولو، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، جس نے بھی تجھ سے روگردانی کی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا اطاعت رسول کرنے والا محبوب خدا اور رسول کو پشت دکھانے والا کافر، جو رسول کی نافرمانی کرے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں حبیب جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا، جس نے بھی تجھ سے نافرمانی کی۔ دوستو میری سمجھ میں میرے مولا کا یہ جملہ نہیں آتا تھا کہ جنگ احد میں جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور پلٹ کر آ گئے سارے لوگ، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو علی نے تاریخی جملہ کہا تھا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ محدث دہلوی نے علی کے عربی کے جملے کو اپنی فارسی کی کتاب مدارج النبوہ میں کہا کہ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آیا کافر شبم بعد از ایمان من بت و کارس و برادران و یاران کیا اس پائے غنیمت رفتن و حسیبت خورد چکار دارم، مولا مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ عزیزان محترم علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب سورہ آل عمران کی اس آیت پر نظر پڑی تو پتا چلا کہ یہ جوش خطابت نہیں تھا، یہ امامت کا حکمت میں ڈوبا ہوا کلام تھا کہ علی کی زبان سے ادھر یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر گئے۔ آیت نے علی کی زبان کے جملوں کو آیت بنا کر قرآن میں جگہ دے دی کہ فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ محمد علی نے ٹھیک کہا ہے، جو بھی تجھے پشت دکھائے اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کب مسلمان ہوا، کیسے مسلمان ہوا، پہلے مسلمان ہوا بعد میں مسلمان ہوا، مجھے تو صرف تاریخ کا مورخ اتنا بتائے کہ جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے وہ دوبارہ کب مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات مل کر باہر تک ہاتھ بھیجیں۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جو منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک معرفت رسول حاصل نہ ہو۔ معرفت رسول اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک علم صحیح نہ ہو۔ علم اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک علم کا دروازہ صحیح نہ ہو۔
جب تک علم کا قبلہ درست نہ ہو تو ملت مسلمہ پہلے اپنے علم کے قبلے کو درست کرے. مسئلہ ہے علم صحیح کے حصول کا کہ اگر صحیح چینل سے صحیح راستے سے علم آئے گا تو جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسی معرفت ہوگی ویسے عقیدت ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی، جیسی اطاعت ہوگی ویسا احترام ہوگا، جیسا احترام ہوگا ویسی شخصیت ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی ویسی سیرت و کردار ہوگا، جیسا سیرت و کردار ہوگا ویسی آخرت ہوگی، جیسی آخرت و عاقبت ہوگی ویسا احترام ہوگا. صلوات محمد علی محمد پر. ہے نا توجہ جان محترم؟ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے اگر کلمہ پڑھنے والے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں رہیں گے. دنیا بھر کی غلامی جو کر رہا ہے آج مسلمان، یہ 40 سے زیادہ اسلامی مملکتیں کسی نہ کسی کی غلام ہیں، کسی نہ کسی کی غلام ہیں، اور اس طرح غلام ہیں کہ جن کی غلام ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ظلم بھی ہو جائے تو شکوہ تک نہیں کرتے. تو محمد کے غلام ہو جاؤ جہاں سے ظلم کی توقع بھی نہیں ہے. رحمتی رہ صلوات بھیجنا محمد وعلی محمد. ایک محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیوں کی طاقتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظریے بدل جائیں گے. یہ قدم قدم پر جو آپ کو غلامی کا آثار نظر آتے ہیں، ذہنی غلامی، فکری غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی، علمی غلامی، یہ سب غلامی ہے. فکر لے رہے ہیں غیروں سے، علم لے رہے ہیں غیروں سے، سیاسی فلسفہ لے رہے ہیں غیروں سے، اسلام لے رہے ہیں غیروں سے، نظریات لے رہے ہیں غیروں سے، افکار لے رہے ہیں غیروں سے، معیشت لے رہے ہیں غیروں سے، امداد لے رہے ہیں غیروں سے، سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے. اور جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا، جس کے دستے مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، کائنات کا ہر خزانہ جس کی ٹھوکر سے ابلا ہے، عرب کے بدو جس کی جوتیوں کے صدقے میں سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں، آج بھی 1400 برس کے بعد ہی اس سے کوئی نہیں مانگتا، اس کے قریب سے منع کرتے ہیں. یہ اطاعت ہے. یاد رکھو ایک بات اور کہتا جاؤں چلتے چلتے، اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے اور بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے. جہاں نسلوں میں اور خون کی شرافت میں اطاعت رسول کے ذرات موجود ہیں، وہاں اگر مکے مدینے نہ بھی جا سکیں تو نام محمد پر دل جھک جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. دل جھک جاتا ہے. ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہم تصور میں روضہ رسول کو چوم لیتے ہیں. نسلوں میں اطاعت آ رہی ہے، اور جہاں نسلوں میں بغاوت ہو وہاں رسالت کے پہلو میں رہ کر بھی، وہاں نبوت کے نزدیک رہ کر بھی روضہ رسول پر جانے کی توفیق میسر نہیں آتی. خدا نیتیں دیکھ کر اقدامات کو سلب کر لیتا ہے، توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، تب بھی احترام رسالت ہمارے پیش نگاہ ہے. تب بھی پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے سچے اور اچھے اور پکے مسلمان ہیں. پاکستان میں جو اطاعت رسول کا جذبہ ہے، پاکستانی مسلمانوں میں جو اطاعت رسول ہے، جو ان کے یہاں عزم رسول کا احساس ہے، وہ دنیا میں کسی مسلمانوں میں نہیں میسر آتا. ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی روضہ رسول کو تصور میں چوم لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روزے کی جالی کو چوم لیا. تو یہ نسلی بد نصیبی ہے نا، نسلی بد نصیبی کہ دنیا رسول کی قربت میں رہ کر بھی روضہ رسول کو ہونے سے محروم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شرافتیں نبی کے نزدیک ہونے سے حاصل نہیں ہوا کرتی. شرافتیں ظرف کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں، شرافتیں خون کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں، شرافتیں حسب و نسب کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہے. اطاعت رسول اگر کر لیتے مسلمان تو صرف 50 برس کے بعد یزید کی اطاعت نہ کرتے.
کس حیثیت میں مجھے سمجھ آتا، تاریخ کے طالب علم ہونے کے حیثیت سے الجھتا ہوں، آخر کیا خصوصیت تھی یزید میں کم وقت میں؟ ہے سوچو، غور کرو، کیا کوئی صورت اچھی تھی کم وقت کی، کوئی شکل اچھی تھی، سیرت اچھی تھی، کوئی ایمان اچھا تھا، کوئی ایقان اچھا تھا، کوئی نمازی تھا، کوئی غازی تھا، کوئی پرہیزگار تھا، کوئی انسان تھا، آدمی تھا، بندہ تھا، بندے کا پتر سی آخر تھا، کچھ کو پتا ہے نا، کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن سب اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ذہنی گراوٹ کا اندازہ کریں، صرف نصف صدی گزری ہے رسول کو، یزید کی اطاعت کی جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی کہ لوگوں کو اطاعت رسول کا مفہوم سمجھایا ہی نہیں گیا، نہ تو عادی کر دیا گیا کہ وہ اطاعت رسول کے فلسفے کو سمجھ ہی نہ سکے، اس لیے وہ یزید کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، مروان کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، متوکل کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، ہارون کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، مامون کی اطاعت کر رہے ہیں، مہدی علی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، ہادی کی بھی، ہاد باسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، جو گرے سے گرا، گندے سے گندا بادشاہ آیا، سب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اندازہ کریں کہ ہارون مامون کی اطاعت کر رہے ہیں اور رسول کا بیٹا میں رضا بیٹھا ہوا ہے اس کی اطاعت کرتے، اپنے وقت کے محمد کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے وقت کے یزید کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وجہ ذہنوں کو اس حد تک زنگالو کر دیا گیا تھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے، شام کے تخت پر بیٹھ کر یزید کہہ رہا ہے کوئی نہیں آیا تھا، اشعار شتہ اس کے منہ ہیں، عربی ادب کا سرمایہ مسلمانوں کے یہاں ہے یہ اشعار، لعنت زدہ اشعار، اس کا شعر ہے یہ، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی، کوئی خبر نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رکھا۔ پورا عالم اسلام خاموش تھا اور یزید کھل کر ان کا نبوت کر رہا تھا۔ سب کے سب اطاعت یزید میں اتنے کھو چکے تھے کہ کسی کو یہ ہوش نہیں تھا کہ یزید کہہ کیا رہا۔ ایسے میں وہ تھا کہ محمد سے منیت منزل پر تھا، جو اپنے وقت کا محمد تھا، اس نے یہ کہہ کر مدینہ چھوڑ دیا کہ ہم یزید منمانی کرنے نہیں دیں گے۔ ہماری زندگی میں تجھے کس احمق نے یہ بتایا کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو نے رسول کو لاوارث سمجھ کر انکار ثابت کیا ہے، انکار وحی کیا ہے، انکار قرآن کیا ہے۔ اتنی قربانیاں دیں گے نبوت کی بقا کے لیے اور نبوت کی زندگی کے لیے اور نبوت کی حیات کے لیے کہ کائنات پھر ان قربانیوں کو مل کر بھی نہیں دے سکے گی، پہلا بھی نہیں سکے گی۔ ہم علی اکبر کی جوانی دیں گے، اصغر کا بچپن دیں گے، قاسم کے ٹکڑے دیں گے، اور محمد کی نوجوانی دیں گے، بہن کی چادر دیں گے، بیٹی کے بنے دیں گے، اپنا سر دیں گے، عباس کا بازو دیں گے، نبوت بچائیں گے۔ یہ ہے تاریخ۔ ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیے، میں آپ کو تاریخ کا پس منظر۔ اور دوستو، ایک نعرہ شام کے محل سے اٹھا کہ نبی نہیں تھا۔ حسین نے کہا نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا۔ مسلمانوں 408 ہجری کے محرم میں اپنے انصاف سے مجھے بتاؤ کس کا نعرہ چل رہا ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا؟ کوئی مسلمان، سب یہی کہہ رہے ہیں نا، نبی نبوت کی زندگی کے لیے اور نبوت کی حیات کے لیے کہ کائنات پھر ان قربانیوں کو مل کر بھی نہیں دے سکے گی، پہلا بھی نہیں سکے گی۔ ہم علی اکبر کی جوانی دیں گے، اصغر کا بچپن دیں گے، قاسم کے ٹکڑے دیں گے، اور محمد کی نوجوانی دیں گے، بہن کی چادر دیں گے، بیٹی کے بنے دیں گے، اپنا سر دیں گے، عباس کا بازو دیں گے، نبوت بچائیں گے۔ یہ ہے تاریخ۔ ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیے، میں آپ کو تاریخ کا پس منظر۔ اور دوستو، ایک نعرہ شام کے محل سے اٹھا کہ نبی نہیں تھا۔ حسین نے کہا نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا۔ مسلمانوں 408 ہجری کے محرم میں اپنے انصاف سے مجھے بتاؤ کس کا نعرہ چل رہا ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا؟ کوئی مسلمان، سب یہی کہہ رہے ہیں نا، نبی مسلمان جو یہ کہے کہ نبی نہیں تھا؟ کوئی مسلمان، سب یہی کہہ رہے ہیں نا، نبی